شب برات کے حوالے سے اور شعبان کے مہینے میں عبادات کے حوالے سے عرض کیا تھا ہمارے معاشرے میں جو بدعات پائی جاتی ہیں اس کی وجہ بھی بس اوقات ہمارے علماء ہوتے ہیں۔ جو علماء بدعات کو بیان کرتے ہیں، ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو دین حنیف سے ثابت نہیں۔ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ علمی کمی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس علم نہ ہو، وہ سنی سنائی باتیں آگے معاشرے میں پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ علم تو ہوتا ہے لیکن امت میں اختلاف کو رائج رکھنا، اس کو پھیلانا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امت اصل دین سے واقف نہ ہو اور ہمارا کام چلتا رہے۔ ہمارے ملک میں شب برات کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میرے سامنے بھی ایک کتاب موجود ہے، بلکہ کئی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کے اندر کوئی بھی ایسی بات صحیح موجود نہیں جو دین اسلام سے ثابت ہے، بلکہ دین اسلام کو جان بوجھ کے بگاڑا گیا ہے، معنی مفہوم ترجمہ غلط کیا گیا۔ ان کتابوں میں جو سب سے پہلی دلیل دی جاتی ہے سورہ دخان ہے، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ بے شک ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ کیوں؟ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، تاکہ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ اس بات کو عام آدمی میں سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس رات کو کیا اتارا ہے، یعنی برکت والی رات میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن کو۔ تو یہ آیت قرآن کی فضیلت میں آئی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہم نے اس رات میں ہر چیز کے بارے میں تفریق کر دی ہے، حکم نازل کر دیا ہے، بتلا دیا ہے۔ تفریق کیا ہے؟ اس رات میں نیک اور بد کی تفریق کر دی جاتی ہے کہ اس سال میں اتنے لوگ اور فلاں لوگ بد ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، بد قسمت کے مارے ہوئے ہوں گے، اور اتنے لوگ خوش نصیب ہوں گے۔ اور اس رات میں ہم نے یہ نازل کر دیا ہے کہ فلاں انسان کو اتنا اتنا رزق دیا جائے۔ یہ آیتیں دونوں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں۔ میں نہیں کہتا، مکتبہ دیوبند کی تفسیر موجود ہے، تفسیر نمونہ، اور دوسری تفسیر ہے تفسیر البیان، اور تیسری تفسیر ہے تفہیم القرآن۔ یہ سارے کے سارے عالم دین حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ علماء کے بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، مفکر تھے۔
انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہیں ساری کی ساری لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، شب برات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود بھی میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ بے شمار مسائل میں ہمارے دوست یہ حنفی علماء اپنے علماء کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں عمل اس طرح کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس طرح فرمایا ہے، فلاں اس طرح فرمایا ہے۔ وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی انور شاہ کشمیری اور باقی جتنے علماء ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے، شب برات اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، شب برات کا تذکرہ اسلام میں نہیں ہے، ان ساری کی ساری آیات کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اس کی عبادت کو لگے ہوئے۔ پھر آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کی تحریف نہیں؟ قرآن کو بدلا نہیں جا رہا؟ قرآن کا معنی مفہوم تشریح کو بدل نہیں دیا جا رہا؟ دوسری دلیل جو دی جاتی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ عز و جل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت شعبان کی نصف رات کو یعنی 15 کی رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، میڈیا پہ بھی بیان کی جاتی ہے، مساجد میں کل بیان کی جائے گی، آج کے جمعے میں شاید بیان کی جائے گی، کیونکہ آج 13 شعبان ہے، رات کو 14 ہے، پر کل کی رات 15 کی رات ہے۔ جتنے بھی محدثین ہیں، سارے کے سارے محدثین نے لکھا کہ یہ حدیث سب سے زیادہ ضعیف ہے، اس کا کسی بھی صحیح تعلق صحیح سند کے ساتھ صحیح متن کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اور تیسری روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ لوگوں نصف شعبان کی رات کو عبادت کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو محدثین نے بیان کیا کہ اس کا تعلق بھی، بلکہ لکھا کہ سخت ترین ضعیف ہے۔ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے نا، جو اس پہ عمل نہیں ہے، جس کو چھوڑنا ضروری ہے، فرض ہے، ان میں سے سب سے زیادہ سخت ضعیف یہ حدیث ہے کہ جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ چوتھی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات کو ساری کائنات کو دیکھتا ہے۔ کیا باقی دنوں میں اللہ رب العزت نہیں دیکھتا؟ باقی راتوں میں اللہ نہیں دیکھتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرمایا مشرک اور کینہ اور بغض رکھنے والے بندے کے علاوہ سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حنفی علماء نے، حنفی اماموں نے، بڑے بڑے اماموں نے لکھا کہ اس حدیث کا تعلق بھی شریعت کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اور اس طرح کی جتنی باقی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں بنا بنا کر، کوئی موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ضعیف ہیں، جن کا تعلق دین اسلام سے ہے ہی نہیں، ان کو بیان کر کے لوگوں کو اس رات کی عبادت کرائی جاتی ہے، دن کا روزہ رکھوایا جاتا ہے، دن کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، قبروں پہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، وہاں چاول دالیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بکھیرا جاتا ہے، وہاں جا کے کل سات اور پتہ نہیں کیا کچھ ختم دیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات جو میں نے عرض کی، یہ قرآن کو بدلا جا رہا ہے، دین اسلام کو بدلا جا رہا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر یہ دین اسلام ہے، اگر اس کو دین اسلام کہتے ہیں، تو پھر صدیق اکبر نے اس طرح عمل کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمل کیا ہے،
1,44,000 صحابہ کرام ہیں، کسی ایک صحابی نے شب برات کے بارے میں کوئی فضیلت بیان کی ہو، رات کو کوئی عمل کیا ہو، دن کا روزہ رکھا ہو؟ کیوں صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کیا نہیں اسے عمل کہا ہی نہیں جا سکتا، اسے بدعت اور خرافات کہا جا سکتا ہے، اسے گمراہی کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اس کائنات میں اگر بہترین سب سے اچھی بات ہے تو اللہ رب العزت کی بات ہے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بعد جو سب سے اچھی بات ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور شب برات نہ اللہ سے ثابت ہے بیان کرنا اس کا عمل، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جتنے بھی برے کام ہیں جن کو بدعت کہتے ہیں، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ عمل جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں، وہ عمل جس کو محدثین نے، اماموں نے، علماء کرام نے، پہلے دور کے صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں ان کو بدعت کہا ہے، وہ گمراہی ہے، وہ برے عمل ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور ایسے اللہ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ، دین میں ایسے ایسے اعمال پیدا کر دیتے ہیں، ایسے ایسے کام پیدا کر دیتے ہیں جن کا تعلق مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مشرکین کو اور بدعتی کو برابر عذاب دے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اور دین میں اضافہ کرنے والا، دین کو بدلنے والا، دین اسلام میں شب برات کے نام پر، نصف شعبان کے نام پر، یا رات کی عبادت کے نام پر، دن کے روزے کے نام پر جو بھی بری چیزیں بناتا ہے، دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ام لہم شرکاء، اللہ فرماتے ہیں شریکوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اسے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل ضابطہ حیات کیا ہے؟ مکمل دین کون سا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، جو اس وقت دین تھا وہ آج بھی دین ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، آج لوگ کریں، پوری امت کرے، پوری کائنات کرے، قیامت تک کرے، اللہ کی قسم وہ دین نہیں، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ سرکشی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ جہنم میں تو لے کے جائے گی، جنت کا رستہ نہیں دکھائے گی۔ لہذا کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور دین اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی جو بیان کرتا ہے، فضائل بناتا ہے، قرآن کی تحریف کرتا ہے، اور قرآن کے تو ایک حرف کو بدلنا کفر اور شرک ہے، کہ جا کے بنا سارے کے سارا دین ہی نیا بنا دے۔ ایسا کرنے والے لوگ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو کم کرتے ہیں، وہ لیلۃ القدر لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، وہ شب برات کو منا کر لیلۃ القدر کی فضیلت کو کم کرتے ہیں، دین اسلام میں بدعت پیدا کرتے ہیں، اور بدعت پر عمل کرنا کبھی بھی نجات کا سبب نہیں، وہ گمراہی اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم نے عمل اس پہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین نازل ہوا ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے کیا ہے، ہم اس کو دین ہی نہیں مانتے جس کو صدیق اکبر نے نہ مانا ہو۔ کیا خیال ہے؟ ہم اس کو دین اسلام نہیں مانتے
جس کو فاروق اعظم نے نہ مانا ہو، جس کو عثمان غنی نے نہ مانا ہو، جس کو علی مرتضیٰ نے نہ مانا ہو، جس کو ابو ہریرہ نے نہ مانا ہو، جس کو صحابہ کرام نے نہ مانا ہو. کیوں؟ ہمارے لیے شرط اللہ نے کیا لگائی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم سارے کے سارے کامیاب تب ہوگے جب میرے نبی کے صحابہ پر ایمان لاؤ گے، ان جیسا کردار کر کے دکھاؤ گے. یہ قرآن ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. اب آپ جانیں اور آپ کا عمل جانیں. ہم نے تو بتلا دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. بتلانا ہمارا فرض ہے، حقیقت دکھلانا ہمارا فرض ہے. عمل ہر انسان کا اپنا ہے. جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا، جو دین اسلام پہ چل کر اچھا عمل کرے گا اسے اچھی سزا دی جائے گی. کیونکہ اس مسئلے کی وضاحت پچھلے جمعے میں ہو چکی تھی، آج اتنی ہی کافی ہے. اور دوسری بات، قادیانیوں کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں ہماری عدالت نے جو نیا فیصلہ دیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ، اس کا نام تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا، لیکن وہ دین اسلام کو بدلنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، کس کس کی چاہت اور خواہش پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ قادیانیوں کے بارے میں نیا فیصلہ آیا ہے کہ ان کو عبادت کرنے دی جائے، ان کو کافر نہ کہا جائے، ان کی عبادات کو نہ روکا جائے، ان کو دعوت دینے سے نہ روکا جائے، اور دین اس قرآن کی آیتیں بیان کر کر کے بتلا کے قادیانیوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یاد رکھیے، ہم بحیثیت مسلمان کوئی بڑے سے بڑا جج بھی ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، اس سے بڑا بھی کوئی حکمران ہو، کوئی بڑا بھی لیڈر ہو، کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی قاضی ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، جج ہو، ہم اس کا کوئی فیصلہ دین اسلام کے خلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک ادنا انسان ہونے کے ناطے، ادنا مسلمان ہونے کے ناطے، کوئی بھی ایسا فیصلہ جو قادیانیوں کے حق میں ہوگا وہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوگا. قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے. ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. اور سنیے، مرزا غلام قادیانی، ہمارے استاد کہتے ہیں، استاد محترم، اس کو غلام احمد بھی نہ کہا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی توہین کرتا ہے بدبخت. اسے مرزا غلام قادیانی کہا کرو، یہ قادیان کا غلام ہے، یہ بدبختوں کا غلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں. مرزا غلام قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، منافق ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، ظالم ہے، گستاخ، اللہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، دین اسلام کا گستاخ ہے. اور اس کو ماننے والا ہر قادیانی ساری ان کی صفات پائی جائیں گی. ہم ہر قادیانی کو بد کردار سمجھتے ہیں، ہم ہر قادیانی کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں. اگر دین اسلام کا یہاں غلبہ ہو تو ہر قادیانی کی سزا اس کی گردن کو سر سے جدا کرنا ہے. اور پاکستان کا قانون بھی یہی ہے، آئین بھی یہی ہے کہ قادیانی کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، اسے مسجد نہیں بنانے دی جائے گی، اس کو اذان کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ کوئی بھی انسان جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں. کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے ایمان کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی تھی آقا علیہ السلام کی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس کے بعد بھی کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا ہمارا کردار ہے کہ اپنے نبی کی زبان پہ ہمیں اعتبار نہیں؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ دجالون کذابون ثلاثون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، میرے بعد
30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے، فاسق اور فاجر آئیں گے، جو نبی انہ رسول اللہ، وہ یہ دعویٰ کریں گے ہم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے میرے بعد جو بھی نبی رسول کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور کافر ہے، میرے بعد نبی نہیں آنے والا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز عیسیٰ چیف جسٹس، وہ یہ بیان بےہودگی کریں، ایسی باتیں کریں، تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانتے ہیں، قرآن کا فیصلہ نہیں مانتے۔ قرآن کے بھی بے ادب گستاخ ہیں، قرآن کے بھی منکر اور کافر ہیں، قادیانی۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او کائنات والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے بھی والد نہیں ہے، اور ساری کی ساری کائنات کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں، خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، نبوت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آنے والا، کوئی ذلی بروزی نبی نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا اسے زانی کہاں ثابت ہوگا، وہ جو بھی آئے گا وہ بد کردار ہوگا، وہ فاسق اور کافر دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والا، ہمدردی رکھنے والا، ہم تو اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس بدبخت تمہارے نبی کی زبان پہ یقین نہیں، ہم اس کے ایمان کا کیسے یقین کریں؟ کیا خیال ہے؟ جس بدبخت کو میرے نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں، ہم اس کے ایمان کو کیسے مان لیں؟ جو قادیانی کو سپورٹ کرنے والا ہو۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی مرتد، وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، ان کے لیے قانون پتہ کیا ہے؟ کوئی ذلیل بدبخت قادیانی بیمار ہو جائے نا، اس کی تیمارداری نہیں کرنی، کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، مر جائے اس کو دفن نہیں کرنا، اس کی دکان ہو، اس سے دکان سے مر جائیں، سودا نہیں خریدنا، کوئی چیز نہیں خریدنی، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، اس کے کسی معاملے میں شامل نہیں ہونا۔ اور اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ اس کا نام بھی مسلمان والا نہیں رکھنا چاہیے، اسے مسلمان کہنا تو دور کی بات، اس کا نام بھی مسلمانوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس کی کسی قسم کی کوئی تائید نہیں کرنی چاہیے، اور مسلمانوں جیسی وہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے۔ شریعت نے بھی منع کیا ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی موجود ہے کہ قادیانی کبھی بھی مسلمانوں جیسی مسجد نہیں بنا سکتے، وہ اپنے عبادت گاہوں میں اذان نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کے عبادت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان ان کی جناب تائید کرتے پھر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں قادیانیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے سیاست کے نام پر۔ یہ معذرت سے میں عرض کروں گا کہ کوئی نہ کوئی ہم میں سے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے، ہر بندہ جناب اپنے لیڈر کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس کا لیڈر جو فیصلہ کرے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ قادیانی کے پیچھے ہو، وہ کسی مرتد کافر کے پیچھے ہو، وہ صحابہ کے گستاخ کے پیچھے ہو، وہ شرک کرنے والا ہو، وہ کیا دیکھتا ہے؟ میرا لیڈر ہے، دین اسلام کو دیکھنے کے لیے راضی کوئی؟ سیاسی طور پر زیادہ اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا ان کا تو کیا ہوگا، کفر ہو جائے گا۔ ہاں، ان کا ووٹ لینا بھی کفر ہے، گناہ ہے، ان کو سپورٹ کرنا بھی گناہ ہے، ان کی سپورٹ لینا بھی گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ انسان ہی نہیں ہے، انسانوں جیسے ان کی صفات ہی نہیں ہے، ان کا کردار ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو اس کو اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، رب کی عبادت نماز نہیں پڑھتا، اس کو جانوروں سے بدتر کہا ہے۔ اور جو میرے نبی کو نہ مانتا اس کو انسان ہو سکتا ہے؟ وہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ رب نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتا وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جو میرے نبی کو نہ مانتا اس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں؟ ایسے مرتد کو سپورٹ کرنا، اس کے پیچھے چلنا اور اس کی سپورٹ حاصل کرنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔
اور قادیانیوں کی کسی بھی معاملے میں جہاں جہاں جو سپورٹ کر رہا ہے اس سے بائیکاٹ کیا جائے. اپنے لیول پر اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایسا بدبخت ذلیل زندگی کافر مشرک ملتا ہے، اس سے بائیکاٹ کریں، لوگوں کو آگاہ کریں. اور یہ لوگ کرتے پتہ کیا ہے؟ احمدیہ کے نام پر ان کی جماعت ہے، احمدیہ کے نام پر ان کا چینل ہے. یہ احمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کو مرتد اور کافر کرتے ہیں. ان سے آگاہ رہا کریں، پڑھا کریں، دیکھا کریں. دیکھنا پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کافر کس طرح ہیں، اس لیے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جائیں. اور یاد رکھیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ کسی نے سوال کیا تھا کہ ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام صاحب نے کہا تھا لوگوں یاد رکھو، جو بندہ کہنا میں نبی ہوں اس سے دلیل مانگنا ہی کفر ہے. اور یہ حقیقت ہے، اس میں محدثین کا اجماع ہے کہ جو بندہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے دلیل مانگیں، دلیل مانگنا ہی کفر ہے. کیوں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. اگر تم کسی بدبخت سے جا کے دلیل مانگتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تمہیں یقین ایمان تو نہیں رہا. اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے، ایمان ہے، آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہو، ساری کائنات کا نبی مانتے ہو آخری، تو پھر کسی کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایسا بدبخت بولے اس کو خبردار. ہاں یہ یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا بدبخت ہمارے سامنے آ جائے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. قانون پاکستان کا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہم کسی کو خون خرابہ نہیں کریں گے، ہم اس کے ایمان کا انکار کریں گے، اس کے اسلام کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، اس کے ساتھ سلام نہیں لیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، تجارت کاروبار نہیں کریں گے، دور ہو جائیں گے. لیکن کسی قتل و غارت ایسا کوئی کام نہیں کریں. کیوں؟ یہ پاکستان کا قانون ہے، قانون دانوں کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. اپنے ملک کے امن و امان کو خراب نہیں کرنا، اپنے ملک کی صورتحال کو بگاڑنا نہیں ہے، لیکن قادیانی کو مسلمان بھی کہنا نہیں ہے، ان کو کافر اور زندیق اور مرتد کہنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. اور غور کیا کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کیا کریں. ہم سے ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے. جہاں پتہ چلے کہ صحابہ کے گستاخ موجود ہیں لوگوں کو بچائیں، جہاں پتہ چلے رب کی بے ادبی کرنے والے قادیانی موجود ہیں، بدبخت موجود ہیں، لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ وہ اسلام سے دور نہ ہوں، ان بدبختوں کے جال میں نہ آئیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کسی بھی کوئی سیاسی فیصلہ ہو، کوئی عدالتی فیصلہ ہو، کسی بڑے سے بڑے عہدے والے، کسی بڑے بڑے حکمران کی چاہت کے بعد کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے جو قادیانی کے حق میں ہوگا، ہم کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے. اسے تسلیم کرنا گویا کہ اسلام کی مخالفت کرنا ہے. اسلام کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں ہے. اسی جملے پہ ہماری جان جا سکتی ہے. ہم کسی کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دعا ہے اور یہ دعوت ہے کہ پھیل جائیں لوگوں میں، بتلایا کرے لوگوں کو. ایسی بےہودہ فیصلے جو ہیں وہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے اور حقیقت میں ہمارے ملک پاکستان کی قانون کا حصہ بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام سے، دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا